بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر اجازت ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. میں دہلی سے بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن ہے کہ کیا سعادات کی لڑکی غیر سید یعنی مرزا جو کہ شیعہ ہوں ان میں ہو سکتی ہے یا نہیں، جن کا ننیال تو سادات کا ہے اور ددیال جو غیر سادات کا ہے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں لیکن ماں باپ جو ہے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات دھیان دیجئے. میں نے آپ کا سوال پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ خود سے چاہ رہی ہیں، والدین آپ کے نہیں چاہتے، لیکن لڑکیوں کی شادی میں ماں باپ کی رضا ضروری ہے، خاص طور سے باپ کی. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ ان کا گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایک بیٹے کو نکال دیں اور باقی 3 کو گھر میں رکھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے انصاف اولاد کے ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیے. ایک کو نکال دینا تو بقیہ کو رکھنا تو شاید صحیح نہ ہو، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو سب کو باہر نکالیے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. السلام. ہم آگرہ سے بات کر رہے ہیں. میں نے کئی سوال کیے پر وہ آپ تک پہنچے نہیں. یقین جانیے آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ مجھ تک نہیں پہنچے. پلیز میرے ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے. اٹس اے ریکویسٹ. آپ کی ریکویسٹ سر آنکھوں پر ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ کیا حساب کتاب والے دن ہمارے ان گناہوں کی بھی تفسیر سب کے سامنے پڑی جائے گی جو اللہ نے معاف کر دی ہیں؟ جی نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرے بیٹے کی کچھ نشے کی چیز لیتا ہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. کوئی دعا بتا دیجیے. میں نماز شب پڑھتا ہوں. نماز وتر 1 رکعت بیٹھ کر پڑھتا ہوں. یہ دوسرا سوال. پہلے سوال کا جواب آگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ نشے کی جو لت ہے یہ ہمارے ملک کے کچھ صوبے تو مکمل طور سے ڈوب گئے ہیں اور اب دوسری جگہوں پر بھی تیزی کے ساتھ میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے. میں خوش شاہد ہوں کہ بہت سے بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں اس لت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کا کیا علاج؟ دیکھیں اسلام میں تو اس کی بہت شدید مخالفت ہے اور حرام کام قرار دیا گیا ہے. حتیٰ امام سے کسی نے کہا تھا، امام کے صحابی نے، کہ مجھے طبیب نے کہا ہے کہ شراب پی لو تمہارا علاج. امام نے کہا کوئی علاج شراب میں نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. شیطان تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تم ہرگز یہ کام نہ کر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد امام نے جو بتایا تھا میں نے وہ کیا اور مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اماموں نے ہمارے اس کو گناہ کبیرہ میں قرار دیا ہے کہ آپ شراب پی رہے ہیں. شراب نہیں، آج کل جو دوسرے نشے ہیں MD ہے جس کو میوں کہتے ہیں نشہ. دیکھیے جو نشہ عقل کو زائل کر دے وہ شریعت نے کبھی الاؤڈ نہیں کیا تھا. امام محمد فرماتے تھے کہ میرا گھوڑا اگر ایسی جگہ سے پانی پی لے جس میں نشہ ور چیز موجود ہے میں اس پہ سواری نہیں کروں. اللہ اکبر. تو اس حد تک ہم مخالفت کرتے ہیں. وہ فرماتے تھے ام الخبائث یا گناہوں کی اگر کسی نے شراب پی لیا تو بقیہ گناہ بھی کرے گا. تو قرآن حدیث اور اہل بیت کی نگاہوں میں 100% حرام ہے. آپ اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی برباد کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی آپ کی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. تو میرے بھائی جو بچے سن رہے ہیں وہ ہرگز اس طرح کے کام سے، حتیٰ ایسے دوستوں سے دور رہے جو نشے کی لت میں مبتلا ہوں. اور جو لوگ اس مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سینٹرز میں جائیں جہاں سے وہ نشہ ریہاب سینٹرز ہیں، اور دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. اور یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہیں جن کو آپ دوست سمجھ رہے ہیں. خاص طور سے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چھوڑنا چاہیں نہیں، یقیناً اس نشے کو چھوڑیے جو آج کل ہمارے سماج میں ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. یہ خاص نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے. یقیناً جب ایک بار عادت پڑ جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ریہاب سینٹرز ہیں. آپ معلوم کیجیے، گوگل پہ جائیے، آپ کو ریہاب سینٹرز ملیں گے اور آپ اس کو چھوڑ دیجیے، ورنہ زندگی آپ کو چھوڑ دے گی. آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کا خاندان برباد ہو جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ، آپ کی نسلیں، اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی نسلیں برباد ہوں؟ یہ بہت بری چیز ہے. اس سے ہم چینل ون کے ذریعے سے پوری قوم کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، تمام ناظرین کو. خاص طور سے اپنے بچوں پر دھیان رکھیے کہ کن سے مل رہے ہیں، کیسے دوست ہیں،
کہاں اٹھ رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں اس پر نظر رکھیے. اس کے باوجود اگر یہ نشے کی لت ہے تو ریہاب سینٹرز ہیں, اس پہ رجوع کیجیے. دوسرا سوال ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں, وطر 1 رکعت بیٹھ کر پڑھتا ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ہم 1 رکعت کیوں بیٹھ کے پڑھا تھا, وہ بھی کھڑے ہوں کے پڑھیے. جی, اگر مجبوری ہے تو مستحب نماز بیٹھ کے پڑھی جا پڑھ جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں جو ہے ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ میرا نام فریدہ ہے اور میں اپنے ڈیڈی کا سرنیم اپنے نام کے پیچھے نہیں لگاتی ہوں, کیونکہ میرے فادر نے مجھے میری پیدائش کے بعد ہی میری ماں کو چھوڑ دیا تھا اور مجھے آج تک کبھی دیکھا نہیں ہے, تو کیا میں اپنا نام صرف اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اللہ کے وہاں تو ولدیت آپ کی مخصوص صحیح ہے, جی, تو وہ تو رہے گی, لیکن آپ لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نماز غفیلہ پڑھنے سے نافلہ کی 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے, اور اگر چھوٹ جاتی ہے تو نیت کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ نماز غفیلہ آپ کو پڑھنا ہے اس کی نیت سے, اور اگر وقت ہے تو نافلہ بھی پڑھیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ناگپور سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے شوہر پچھلے 7-8 مہینوں سے بہت پریشان ہیں. کبھی بخار آ جاتا ہے تو کوئی بھی اچانک درد شروع ہو جاتا ہے, اور بھی بہت سی پریشانی ہے. اس کی دوا بھی چل رہی ہے, کچھ دعا بتا دعائے نور پڑھیے. ابھی کہا میں نے بخار ہے تو دعائے نور. دعائے نور بہترین دعا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے شوہر کی بہت اچھی جاب ہے, پر اب ان کا کام میں من نہیں لگ رہا ہے. یعنی کیا؟ دل نہیں لگ رہا ہے کام میں. دیکھیے کام میں دل لگانا پڑتا ہے تو دل لگتا ہے. جی, آپ ایسے اپنی مرضی سے کوئی کام تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ پھر سے دھیان دیجیے اپنے کام میں. آپ کو اپنے بچوں کو پالنا بھی ہے, حلال روزی کمانا ہے. شکریہ. میرا نام شازیہ اور میں انڈیا بریلی سے ہوں. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم سنی بریلوی تو ہیں, دیوبندی سے شادی کرنا کیسا ہے یہ بتا. آپ کا دین محفوظ رہنا چاہیے, ہر صورت میں آپ کا دین محفوظ رہنا چاہیے. سلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. آپ کے چینل سے 1 سال پہلے جمعے کی صبح میں دعا ندبہ نشر ہوتی تھی, اب یہ کیوں بند کر دی گئی؟ برائے مہربانی پھر سے شروع کیجیے. یہ اب فرائیڈے کو صبح 6:15 پر نشر ہوتا ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے, یہ شروع ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید انکل, مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم کچھ دنوں میں اپنے گھر پر امیزون فائر اسٹک لگانے والے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا چینل ون امیزون فائر اسٹک پر اویلیبل ہے؟ نو, اٹ از انڈر پروسیس اینڈ انشاءاللہ سون یو ول گیٹ اٹ آن امیزون آلسو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام. I live in Bengaluru. Please tell me what is the right time to break the fast, as I see some light outside even if the time given starts. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل وقت ہے روزہ افطار کا, یعنی شب ہو جاتی ہے, سرخی ظاہر ہو جاتی ہے. دیکھیے سورج ڈوب جائے اور لالی جو ہے آسمان کے بیچ میں آ جائے, آپ روزہ کھول سکتے ہیں. نیم یاور حسین, رائے بریلی. میرا کوشچن ہے نماز وطر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن یاد کر کے بھول جائے کسی وجہ سے, تو کیا قیامت کے دن اسے اندھا کوڑی اور اس طرح سے اٹھایا جائے گا؟ جی نہیں, یہ سب بکواس ہے سب یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر کوئی انسان محرم میں جو کربلا نبی کے گھر والوں پر جو ظلم ستم ہوا ہے اس کو یاد رکھ کے اپنے آپ پر محسوس کر کے غم منائے تو کیسا ہے, جبکہ اسے تاریخ کی شہادت امام حسین علیہ السلام بچ گیا اور اپنے آپ میں فخر کرے اور تلاوت کرے تو کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان روتا ہے اہل بیت کی یاد میں. اہل بیت کا غم منانا جی مطلوب ہے, اور وہ انداز الگ الگ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مجلس کرتے ہیں تو آپ اہل بیت کے عزادار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں اندور MP سے ہوں. میرا نام قیصر حسین ہے. میرا سوال یہ کہ کیا جو بھی شخص جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے؟ ہمارا وہ یہ ہے کہ برزخ میں اس کا جو ہے فشار قبر نہیں ہوتا. جی, بس سیدھا جنت میں تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے. وہ تو اعمال انسان کے ہیں جو اس کو جنت میں لے جائیں گے, جہنم میں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کتنے سوال کیے اور آپ نے اپنے شو میں یہ سوال لیے ہی نہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہر ویک سوال لیتے ہیں آپ لوگ. یہ آپ کی شکایت سر آنکھوں پر. جو اس کے ذمہ دار ہیں یہ ان سے میں سوال ضرور کروں گا, کیونکہ میرے سامنے جو سوال آتے ہیں میں ضرور لیتا ہوں. میں آپ ضرور تحقیق کروں گا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am a 22-year-old practicing Muslim where I try my best to keep myself on the right path and get close to Ahlul Bayt alayhimus salam. I try my best to control myself from sins and take part in things that will make me a good Muslim and practicing. One bit sadly, there is one sin I, after trying so much, end up committing it later and I regret again. I want to know what is wrong in my amal that I am not able to control myself from that one sin. I genuinely regret. Please tell me ways and methods to make myself in avoiding that particular sin. یہ ہے اس طرح کا گناہ, آپ یقیناً جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ وہ گناہ اکیلے میں کرتے ہیں. جی. آپ کبھی بھی کوشش کیجیے کہ میں اکیلے میں نہیں رہوں گا, جی, کسی کو ساتھ میں رہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ میں جو لذت حاصل ہو رہی ہے اس لذت کے لیے آپ روزہ رکھیے, ٹھیک ہے, جی, اور استغفار کیجیے. آپ اپنے نفس کو جیسے ہی اذیت میں مبتلا کریں گے وہ آپ کے اندر جو ہے طاقت چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ. تو آپ ایک تو ایسی لوکیشن میں نہ جائیے جہاں اس طرح کی چیز ہوتی ہے. دوسرے ہے کہ استغفار کیجیے. تیسرے ہے کہ اگر ہوا تو آپ اس سے بڑا کام کیجیے, مثلا روزہ رکھیے یا کچھ اس طرح کی چیز. جی, بہت بہت شکریہ. میرا ایک سوال ہے, کسی شخص نے مجھ سے 2 سال پہلے ایک سامان خریدا تھا, اس کی قیمت 500 روپے تھی. 2 سال کے بعد اس مال کا پیسہ دیا, کیا اس پر خمس واجب ہے؟ اگر آپ خمس پہ ہی ہے تو آپ کو اس سال کی آمدنی میں شمار کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بنگلورو سے بات کر رہے ہیں. عمرہ ایک کا 10 آدمیوں کی طرف سے عمرہ 10 آدمیوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. آپ 10 آدمی کو بلکہ 100 آدمی کو ایک عمرے میں ثواب میں شریک کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صفیہ حبیب, ڈاٹر آف محمد حبیب اللہ, ایڈریس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, کولکتہ سے ہے, مٹیا برج سے. میرا ایک کویشچن ہے کہ میت کو غسل کے وقت بیر کے پتے سے کیوں نہلایا جاتا ہے؟ یہ کچھ جراثیم ایسے ہیں جو سوائے اس کے کسی اور سے دور نہیں ہوتے. انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ کافور سے کیوں نہلایا جاتا ہے. کافور, اور یہ شریعت کا حکم ہے, اس لیے جو ہے خدا ہے. ہاں. میرا کویشچن یہ کہ کیا شیعہ اور سنی آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اگر ایمان محفوظ ہو. جی. ناظرین کرام, آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. کل شب نیمہ شعبان ہے. پرسوں صبح طلوع ہونے کے وقت میں ہمارے زمانے کے امام, ہمارا صاحب, ہمارا والی, ہمارا وارث, ہمارے وقت کا امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا دن ہے. یہ آپ سب کو ایک بار پھر مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کل کی شب میں, پرسوں پورے دن, کہ جلد سے جلد میرے مولا کا ظہور ہو اور یہ دنیا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے امن و آشتی سے بھر جائے, اور ہم راستہ ہموار کریں اپنے زمانے کے امام کی آمد کے لیے, اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ, ظلم کا مقابلہ کرنے کے ساتھ, مظلوم کا ساتھ دینے کے ساتھ. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل آغا, میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غیبت بہت کچھ سکھاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا جنت بن جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل محمد کی حکومت ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مصیبت سے نجات پا جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرض سے شفا پا جائیں, اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ روزی میں تنگی سے دوری ہو جائے, آپ باہر نکل آئیں, آپ کسی قسم کا مشکل کا حل چاہتے ہیں, اس کا تنہا علاج ظہور ہے. بے شک اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے کہ 15 شعبان کے دن آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی امام کی طرف متوجہ کیجئے اور کوشش کیجئے وہ کام کرنے کی جس سے ہمارا امام راضی اور خوشنود ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ.